السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون. بعض جو جیم سٹونز ہوتے ہیں ان میں کچھ ایسی یونیک قسم کی خصوصیات ہوتی ہیں جو ان کو دوسرے جیم سٹون سے منفرد کر دیتی ہیں اور ان کی شناخت کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. ایسی ہی ایک خصوصیت روبی جیم سٹون میں فلوریسنس کا ہونا ہے، جس میں جب الٹرا وائلٹ لائٹ روبی جیم سٹون پہ پڑتی ہے تو وہ گلو کرتا ہے. وہ لائٹ کو آبزرو کرتا ہے اور پھر جب اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے تو وہ گلو کرتا ہے. اس کی شکل جیسے ایک دہتے ہوئے انگارے کی طرح ہو جاتی ہے، جو کہ اس کو جو باقی جیم سٹون ہیں جیسے گارنیٹ یا ٹرملین یا اسپینل ان میں سے منفرد کر دیتی ہے. کیونکہ ٹرملین اور جو گارنیٹ ہیں وہ الٹرا وائلٹ روشنی میں یا تو بالکل بھی گلو نہیں کرتے یا بہت کم گلو کرتے ہیں، لیکن جو روبی کی انٹینسٹی ہوتی ہے گلو کرنے کی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا، یہی ایک خصوصیت جو روبی میں ہوتی ہے یہ اس کی پرائس پہ بھی افیکٹ کرتی ہے. یعنی جو روبی الٹرا وائلٹ لائٹ میں زیادہ گلو کرے گا اس کی پرائس بھی زیادہ ہوگی. اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ جو سنتھیٹک اور جو نیچرل روبی ہوتے ہیں وہ دونوں ہی گلو کرتے ہیں. تو اس سے پہلے میک شور کر لیں کہ یہ آپ کا جیم سٹون نیچرل ہے یا سنتھیٹک ہے. اگر آپ کا نیچرل ہے اور وہ گلو کر رہا ہے، اس کی انٹینسٹی زیادہ ہے، تو وہ ایک اچھا جیم سٹون ہے اور اس کی پرائس بھی زیادہ ہوگی. اچھا، اب ہمارے سامنے کچھ یہ جیم سٹون پڑے ہیں. اگر ہم ان پہ جو نارمل جو لائٹ اگر ڈالیں تو یہ دیکھیں کہ ان پہ کوئی خاص اثر نہیں ہوتا، یہ خاص آپ کا اپنا کلر چینج نہیں کرتے. لیکن اگر انہی جیم سٹون پہ اگر آپ الٹرا وائلٹ لائٹ ڈالیں، جیسے یہ ایک الٹرا وائلٹ ٹارچ ہے، یہ مختلف طرح کی ٹارچ آپ لے سکتے ہیں جن میں کچھ جو ہوتی ہیں وہ آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں لائٹ کو، جیسے اس میں آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ الٹرا وائلٹ لائٹ جو ہے وہ اس پہ ڈالیں تو یہ دیکھیں جو سائڈ میں جتنے بھی جیم سٹونز ہیں یہ گارنیٹ ہیں. یہ جو رف سٹونز ہیں ہمارے پاس ان میں کچھ گارنیٹ روبی مکس ہیں، اور جو سائڈ کے جتنے بھی ہیں وہ ان پہ کوئی خاص ڈیفرنس نہیں ہے الٹرا وائلٹ لائٹ کا. لیکن جو ہی آپ یہ درمیان میں دیکھیں، یہ جو سرکل آپ کو بنا ہوا نظر آ رہا ہے یہ سارے روبی جیم سٹونز ہیں. اور جب الٹرا وائلٹ لائٹ پڑتی ہے تو یہ گلو کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ جلتے ہوئے انگارے ہیں. تو یہ جو خصوصیت ہے فلوریسنس کی روبی میں، یہ اس کو دوسروں سے منفرد کرتی ہے. اور یہ جتنا زیادہ گلو کریں گے اتنا ہی وہ اچھے سٹونز ہوں گے اور اتنی ہی وہ پرائس ان کی زیادہ ہوگی. اچھا، اسی طریقے سے دیکھیں تو یہ اس سائڈ پہ کچھ سٹونز ہیں، جس میں ٹرملین ہے، گارنیٹ ہے، اسپینل ہے اور روبی ہیں. لیکن باقی جو ہیں ان پہ جو ہے وہ اثر نہیں ہوتا. لیکن جب روبی پہ پڑتی ہے لائٹ تو وہ گلو کرتے ہیں. اس طریقے سے آپ ان کو آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ الگ کر سکتے ہیں دوسرے جیم سٹون میں سے. جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ تو آپ آسانی کے ساتھ جو ہے نا ان کو دوسرے جیم سٹون میں سے الگ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں، تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اس طریقے سے آپ ان کو الگ الگ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ جیسے یہاں پہ دیکھیں کہ یہ سارے روبی ہیں، لیکن یہ ان میں سے کچھ جو وہ کم گلو کر رہے ہیں، کچھ زیادہ گلو کر رہے ہیں. تو جو کم گلو کر رہے ہوتے ہیں وہ جن میں انٹینسٹی کم ہوتی ہے ان کے مقابلے میں جو زیادہ گلو کر رہے ہوتے ہیں وہ جو اچھے سٹونز ہوتے ہیں، مہنگے سٹونز ہوتے ہیں. اور خاص طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو برما کے روبی ہیں وہ زیادہ گلو کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو برمیز جو روبی ہیں ان کی پرائس بھی زیادہ ہوتی ہے. تو پرائس پہ بھی اس کا افیکٹ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے آپ جہاں کوئی ایسی سچویشن میں جہاں پہ آپ کو روبی کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے بہت سارے جیم سٹون میں سے، تو یہ ایک طریقہ ہے کہ جس میں آپ بہت آسانی کے ساتھ آپ جو روبی کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں دوسرے جیم سٹون سے. اور یہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے، اور آپ اس ٹارچ کو آپ کہیں پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں.
تو جمپ اسٹون آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک اور طریقہ جہاں پہ آپ روبی کو دوسرے جمپ اسٹون سے الگ کرتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا ایک آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک اور ویڈیو. اور تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے, کمنٹ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے. تھینک یو ویری مچ اگین اینڈ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو.